شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ صبح شام صرف ایک بار یہ سورت پڑھ لیں، گھر میں جہاں دیکھو گے ہر طرف سے رزق ہی رزق نکالنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی صورت کا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دولت حاصل کرنے کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس صورت کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی سبق آموز بات سن لیں۔ حضرت ابراہیم بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طلب ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے موقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ آخرکار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طلب ہو تو شہر ترسو میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر میں پہنچ گیا۔ میں نے وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے انگور کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والا انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا، جی ہاں، میں تیار ہوں۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن بعد مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ لاؤ۔ مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگوروں کی پہچان ہی نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے ہوگے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس باغ کے انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ تو میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کی اتنے عرصے سے دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کبھی اس نے باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ تو ناظرین، آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار منتقی پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ ناظرین، رزق حلال ہو تو ایسا کہ اتنا باغ میں رہنے کے باوجود بھی وہاں سے مالک کی اجازت کے بغیر انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بہت سے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو ببرکت بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں ان نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہوں تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کتنا کرم اور انعام فرمائے گیا ہے۔
عین ممکن ہے کہ ان نعمتوں کو کم شمار کریں، لیکن جب ہم اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں اور پھر گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے اوپر ہونے والے اللہ رب العزت کے انعام و کرام اور احسان کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق ہے۔ اگر رزق کے لغوی معنی کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مراد عطا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی عطا خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو رزق کہلاتی ہے۔ یہ عطا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور آخروی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی کی روح سے معیشت، مال دولت کی فراوانی، آسائش، اولاد، علم و نفع، اخلاق، حسن اور علم سہلہ رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ صوفیہ کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان پر انوار تجلیات کی جو بارش کرتا ہے اور علم و عرفات کی صورت میں نعمت عطا کرتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اسے وہ دو عالم بالا، عالم روحانی اور عالم نورانی کا رزق کہتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کون کس رزق کی طلب میں مارا پھرتا ہے۔ کوئی دنیا کے رزق کی طلب میں اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے اور کوئی آخروی رزق کی خاطر ساری زندگی ریاضت مجاہدہ میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد تعاون کی حاجت نہیں۔ گویا ہر طرح کی نعمت اور رزق چاہیے، وہ ظاہری ہو یا باطنی، دنیاوی ہو یا روحانی، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دنیاوی رزق اور اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے مختلف مظاہر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس پر تنگ دستی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور فراخانی نصیب ہے۔ اسی طرح کس کی تنگ دستی کو فراخی اور اس کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈالتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے، نتیجن اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لے لیتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہیں اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی اور تم دشمنی دوسرے انسان سے کرتے ہو۔ اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا، تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ دوسرے کے لیے اپنا دل تنگ کرنے کے بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے تو تمہیں بھی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق پیدا کرو جن عادات کے صلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و کرام کی بارش زہر تو دیکھتے ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادات، اخلاق اور دلی کیفیت کار فرما ہے، اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئی کہ جس نے نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اسے انعام و کرام سے نوازا ہے۔ ہم اس کے پیچھے کار فرما ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگ دستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ اوروں پر ہونے والی عطاؤں پر بھی مغمون ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق اور دنیاوی و آخری نعمتوں کے اصول کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ آئیے ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آسانی مرحت فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے گا۔ ان میں سے کئی امور ایسے ہیں جن کی طرف سے ہم توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث میں ایسے امار اور اعمال کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی محنت بھی لازم ہے۔ اگر جسمانی اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی احوال بھی سنوار لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں فراخی اور آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دنیاوی اور آخری نعمتوں کے اصول کا پہلا اصول شکرانہ نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا،
ترجمہ: اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کر دوں گا، یعنی اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا اور انہیں صحیح مصرف پر خرچ کیا تو تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کیا ہے کہ دوسروں پر نعمتوں کی بہار دیکھ کر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں اور ان کو دیکھ کر دل تنگ نہ کیا کریں، بلکہ ان نعمتوں کے پیچھے چھپے اس راز پر غور کریں اور میری رضا اور خوشنودی کو طلب کریں تاکہ میں تم پر بھی انعام و کرام کی بارش کروں۔ وصول رزق کے لیے انسان کا اطاعت کرنا اور قلبی اطمینان رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتے کو 4 باتوں، اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں سے اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا، فلاں شخص میرے لیے سازش کی، یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچتا ہے اور جو کچھ ضائع ہوتا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہوتا ہے، لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں، لیکن تدابیر لازم ہے کیونکہ وہ حکم شرعی ہے، لیکن تدابیر کے نتیجے میں جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کس کو کم اور کس کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت زیادہ دے دے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا، کم اس لیے دے کہ عام ممکن تھا کہ ہم مال و دولت کی فراوانی میں یوں گم ہو جاتے ہیں کہ کسی مرحلے پر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہم اس مال و دولت کی فراوانی کو سنبھال ہی نہیں پاتے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں اور بالآخر اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا امر کیا تھا، بس اس نے اس بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیوں فرمایا ہے، حالانکہ یہ معیشت کی تقسیم کم یا زیادہ، رزق میں تنگی یا خوشحالی یا تمام امر الہی سے ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ پر راضی ہونا سیکھیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ ذات بندے کو ان تکالیف اور ان پریشانیوں سے نجات عطا فرماتی ہے۔ رزق میں اضافہ اور فراوانی کا تیسرا اصول اور ذریعہ دعا ہے۔ قرآن مجید کے آیات و حدیث مبارکہ میں صراحتاً موجود ہے کہ انسان کو ملنے والی ساری عطائیں، خوشحالی، تنگ دستی، آزمائش، فراوانی، عسر یسر، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ جب سب کچھ اس کا عطا کرتا ہے تو پھر ہم پریشانی کا علاج دنیا میں جھگڑنے میں نہیں ہے اور نہ کسی کے دل کو تنگ کرنے میں ہے، نہ کسی کو غائب کرنے میں ہے اور نہ کسی کے بارے میں بری بات کہنے میں ہے، بلکہ ہر مسئلے کا حل اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے اور اسی مالک حقیقی سے مانگنے میں ہے کہ مولا مجھے بھی عطا فرما، میری تکلیفوں کو بھی دور فرما اور میری آزمائشوں کو بھی حل فرما۔ قرآن مجید، حدیث مبارکہ، بزرگان دین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ دنیا کی ہر پریشانی، ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر مالی تنگی کا علاج توبہ استغفار میں ہے۔ مفسرین اس کی دلیل کے طور پر درج ذیل آیات مبارکہ پیش کرتے ہیں۔
پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا، اور تمہارے مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور تمہارے لیے نہر جاری کر دے گا۔ بہت سارے اعمال اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ملی، اتنے سال ہو گئے مگر میری مالی مشکلات حل نہیں ہوئی۔ ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک لمحہ ہم اپنے اعمال کی طرف بھی نگاہ کر لیں تو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس پر مجھے توبہ کی حاجت ہے۔ کچھ تو میری زندگی میں ایسا ہے کہ جس پر ابھی میں نے اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار نہیں کیا اور اس کے حضور مناجات نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ بندش نہیں ہٹتی۔ اس آیت میں اس امر کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی کہ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فراوانی آزائشیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا اور مشکلات دور فرمائے گا۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بارگاہ میں 4 اشخاص آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی مشکل بیان کی کہ میرے ہاں بہت قید سالی ہے، دوسرے نے کہا میرے ہاں تنگ دستی ہے، تیسرے نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، چوتھے نے کہا میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیتا۔ آپ نے چاروں سے فرمایا جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا حضرت یہ 4 الگ مسائل تھے۔ آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا کہ جا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ قرآن کا حکم سنایا ہے۔ پھر آپ نے مذکور آیات کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ ان لوگوں کے تمام مسائل کا حل ان آیات کے اندر توبہ کی صورت میں مذکور ہے۔ استغفار اور توبہ کا ثمریہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وسعت، رزق اور خوشحالی سے نوازے گا اور تمہیں اس طرح کے عذاب سے نصیحت و نبود فرما دے گا جیسا کہ تم نے پہلی قوموں کی نصیحت و نبود کیا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں استغفار اور رزق کا تعلق ایسا ہے جیسا کوئی شرط رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اجر کا ملنا لازم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے توبہ بطور شرعی رکھی اور اس کے ساتھ رزق کی کشادگی اور خوشحالی بطور اجر رکھا، یعنی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت ضرور خوشحالی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ صورت آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے اور ساتھ میں یہ ایک آیت پڑھنی ہے۔ وہ صورت آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں۔ صورت واقعہ اور صورت طارق فجر اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھیں گے، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، صورت واقعہ اور صورت طارق پڑھنے کے بعد آپ نے 70 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص ہر رات میں صورت واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ
کہ رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے پاس کتنا مال، کتنی دولت، کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، اور اتنی دولت کہ آپ کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ آپ صرف اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میں آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔